الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حسب معمول میں آپ تمام حضرات و خواتین کا ماہ مبارک رمضان کے اس خصوصی پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آج کی اس بابرکت شب ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ اعلیٰ فتح والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی مبارکباد آپ تمام حضرات خواتین اور تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آج کے اس شب کی عیدی کو ہمارے لیے آغا کا ظہور قرار دے، اور تمام انسانیت کو جلد از جلد اس وبا سے نجات عنایت فرمائے۔ ناظرین، آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مرزا عابد علی صاحب قبلہ، نمائندہ آیت اللہ یعقوبی قبلہ۔ آپ کا بھی اس پروگرام میں خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا موصوف کا آج کا موضوع ہے، کیونکہ ہم سب لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے، اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مولانا موصوف نے آج کے اپنے خطاب کا عنوان جو قرار دیا ہے، جو ٹاپک منتخب کیا ہے، وہ ہے اللہ کا مہمان۔ تو میں گزارش گزار ہوں کہ آپ اپنے اس موضوع پہ مفصل روشنی ڈالیں۔ شکریہ منصور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ برادران عزیز، قبل اس کے کہ میں موضوع گفتگو میں ٹاپک کو شروع کروں، ابتداءً تمہیداً جو ہے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے تو مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اس پر مبارک شب ولادت امام حسن کے اس پر مبارک شب میں آپ تمام حضرات کو، بلکہ ہم سب کی جانب سے پہلے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو امام کی ولادت مبارک ہو انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ایام بیض کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی 13 اور 14 اور 15، یہ تین جو ہے ایام البیض کہا جاتا ہے، تو ان دنوں میں دعائے مجیر کی طرف روایتوں میں ملتا ہے۔ خصوصاً خاص خیال رکھیے گا، حالات آپ جانتے ہیں، امت اسلامیہ کے حالات بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہر طرف لڑائی اور وغیرہ سب چل رہے ہیں، اور ساتھ میں بیماری کے حالات بھی کیا ہیں وہ سب آپ کے مد نظر ہیں، تو لہٰذا ان ایام کو دیکھیں۔ ویسے دعائے مجیر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر روایت میں وقت کا خیال رکھ کے بتایا گیا ہے تو یقیناً وقت کا دعا میں اثر پایا جاتا ہے، اور اس دعا کے قبولیت اور اس کے اثر میں زیادتی ہوگی حتماً انشاءاللہ، کیونکہ 13 اور 14 اور 15 رمضان کو اس دعا کو پڑھنے کے لیے روایت میں کہا گیا ہے، تو حتماً اس وقت کے اختیار کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو آپ ہم تمام حضرات گھر میں اگر ہیں تو سب بیٹھ کے دعائے مجیر کی تلاوت کریں، اگر 2-4 لوگ تھوڑا ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھ کے اگر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا، اور تمام مومنین کو اس میں شامل رکھیے گا، نہ صرف میں، میرا گھر والے، میرے خاندان بچ جانا نہیں، تمام مومنین و مومنات بلکہ تمام انسانیت کو اس میں، کیونکہ ہم لوگ رمضان کی دعا میں کہتے ہیں اللہم اشف کل مریض، یعنی پروردگار ہر مریض کو شفا دے، ٹھیک ہے، اللہم رد کل غریب، یعنی ہر ایک آدمی، کیونکہ پروردگار کی رحمت جو ہے وسعت کل شے، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہوتی ہے، تو لہٰذا سب کو اس میں شامل رکھیں۔ اب آئیں اس دعا کے برکات کے حوالے سے، کیونکہ
ایک 2 منٹ میں آپ کہہ لوں گا. جیسے کفعمی نے کتاب مصباح میں اس کا ذکر کیا اور مفاتیح الجنان میں بھی اس کے شیخ کفعمی ہی سے یہ روایت منسوب ہے کہ اس سے سب سے اہم چیز گناہ صاف ہوتے ہیں اس طرح سے کہ چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ اگر بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں یا پتوں کے درخت میں پائے جانے والے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ صحرا کے ریت کے برابر کیوں نہ ہوں، وہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا فقر دور ہوتا ہے، فقیری جو ہے اس دعا کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے. اور سب سے اہم اس دعا کے لیے اب فی الحال جو حالات ہیں وہ یہ بیمار کی شفا کے لیے یہ دعا بہت زیادہ اثر انداز ہے. تو لہٰذا تمام مومنین جو بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، پریشان ہیں یہاں وہاں، تو اس دعا کا سہارا لیں اور سب کے لیے دعا کریں تاکہ جلد سے جلد پروردگار عالم شفا دے. بس ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ اس کے اہمیت کو ہم سمجھ سکیں کہ اس میں کتنا پاور پایا جاتا ہے. دیکھیں یہ دعا جو ہے خاص طور سے دعائے مجید یہ ڈائریکٹ خداوند عالم کی طرف سے لائی گئی ہے، یعنی دعائے قدسی کہا جا سکتا ہے. جیسے حدیث قدسی کہتے ہیں ہم، دعائے قدسی خدا کی طرف سے آئی ہوئی دعا ہے جس کا اگر پاور کو آپ جاننا ہو، جس کے اثر کو اگر آپ جاننا ہو تو رسول اسلام جب مقام ابراہیم پہ تھے تو اس وقت جناب جبرائیل آ کے اس دعا کی تعلیم دیے. تو رسول اسلام نے سوال کیا ایک مرتبہ جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو بجلی کی تیزی سے تم آسمان میں جاتے ہو اور آ جاتے ہو تو یہ پاور کہاں سے تمہیں حاصل ہوتا ہے؟ تو اب جیسے ہر چیز کے لیے ایک پاور کی ضرورت ہے، یعنی گاڑی کی طاقت ایک پیٹرول ہے، ٹھیک ہے، الیکٹریشین گاڑی ہو تو اس کا کرنٹ کا ہونا وہ اس کی طاقت ہے، انسان کی طاقت اس کی غذا ہے. تو جبرائیل کی طاقت کیا ہے؟ کس طاقت سے کیا چیز ہے جو ان کا پیٹرول اگر کہا جائے کہ بھائی کس چیز سے وہ چلتے اور آتے ہیں؟ تو رسول نے جب پوچھا کہ اتنے تیزی سے نور اور بجلی کی تیزی سے تم جاتے اور آ جاتے ہو تو تمہیں طاقت کہاں سے ملتا ہے؟ تو جبرائیل نے یہی کہا اسی دعائے مجیر کے وجہ سے میں آسمان پہ جاتا ہوں اور آسمان سے اتر جاتا ہوں. تو کتنا یعنی ایک طاقت، کتنی بڑی طاقت ہے. لہٰذا اس کو آسان نہ لیں اور ایزی نہ لیں، سب بیٹھیں اور اس کی تلاوت کریں، گھر میں ایک دعا کا ماحول بنائیں. اب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے میرے موضوع گفتگو میں، وہ انشاءاللہ آئے گا کہ مولانا بہت دعائیں پڑھ رہے ہیں اور بہت دعائیں کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے سوال بھی کیا ہم سے کہ مولانا تھک گئے ہیں آخر دعائیں کرتے کرتے، آخر کریں کیا؟ بہرحال عام آدمی ہے، ان کا اپنا حق ہے سوال کرنے کا، لیکن ہمارا بھی ایک حق بنتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے جواب دیں. اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ اثناء گفتگو ہی میں ذکر کروں گا. تو چلتے ہیں ابھی موضوع گفتگو کی طرف کہ ہم لوگ جیسے رسول اسلام نے کہا ہے خطبہ شعبانیہ آخری خطبے میں استقبال شہر رمضان کے لیے، جس خطبے میں کہ تم لوگ اللہ کے مہمان بلائے گئے ہو اس مہینے میں. اب اس جملے کو سمجھنا اور اس کی گہرائی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مولانا کیا مطلب ہے ہم مہمان ہیں. اب عادتاً ہم اگر کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو تقریباً لوگوں میں ایک بات شائع ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی مہمان کا مطلب یہ ہے کہ چلو ماہ رمضان آ گیا، ریشن ملے گا، کھانے ملیں گے، افطاری کھائیں گے، اللہ کے مہمان ہیں بھائی تو خوب کھاؤ اور خوب مطلب لو، پیسے آئیں گے، ریشن مل جائیں گے، ادھر ادھر سارا بٹوارا ہوگا. عادتاً کیونکہ ہم عالم ملک میں رہتے ہیں اور مادہ پرستی کی طرف انسان زیادہ جو ہے متوجہ ہوتا ہے اور اسی میں جی رہا ہے صبح سے شام مادیت کے عالم میں، تو وہ اسی اعتبار سے سوچتا ہے کہ ابھی اللہ ہمیں جو ہے ریشن بھیجنے والا ہے مہینے بھر کا، کیونکہ ہم اس کے مہمان ہیں. تو لیکن آئیں کہ اس کے مہمان نوازی کا طرز کیا ہے، طرز مہمان نوازی پروردگار عالم کی کیا ہے، وہ کیسے جو ہے انسان کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے. اسی خطبے کے جملات پہ اگر غور و فکر کریں تو مہمان نوازی کا طرز جو ہے، طرز مہمان نوازی پروردگار سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس طرح کا مہمان نواز ہے. وہ کیونکہ عادتاً حتیٰ پروردگار عالم اگر انسان کو دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہے تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں پروردگار بلا سے بچا، مشکلات سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا، جبکہ دعاؤں کا جو خلاصہ میں یہ اگر بتانا چاہوں اس میں جو پناہ مانگا جاتا ہے مشکلات، پریشانی، ان سب چیزوں سے نہیں، نار جہنم سے پناہ جو ہے زیادہ تر مانگا جاتا ہے.
تو ہم آتے ہیں پروردگار عالم سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی ہم کیسے آپ کے مہمان ہیں۔ اب آئیں دیکھیں، غور کریں ان جملات میں جو رسول اسلام نے کہا۔ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب انسان مہمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس نے کیا دیا، میری کیسے مہمان نوازی کی؟ مہمان نوازی اس طرح سے کی کہ اگر دوسرے مہینوں میں تم جب سبحان اللہ کہو گے تب تمہیں تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا، جب سبحان اللہ کہو گے تب تسبیح کا ثواب لکھے گا۔ لیکن اس مہینے میں ایک سانس، اگر مثلا آپ سانس چھوڑ رہے ہیں تو سبحان اللہ لکھ دیا گیا، سانس آپ نے لیا، اب تو سمجھو پورے مہینے میں 24 گھنٹے جو آپ سانس لے رہے ہیں تو کتنی تسبیح اللہ نے لکھ دی ہے۔ یعنی اس کو آسان نہ سمجھے، ایک سانس اگر لے رہا ہے تو سبحان اللہ کہنے کی تسبیح لکھ دیا ہے پروردگار نے۔ یہ طرز مہمان نوازی ہے اس کی کہ تم سانس بھی لے رہے ہو تو میں تمہیں ثواب دے رہا ہوں۔ ایک دوسرا یہ کہ دوسرے مہینوں میں اگر آپ سو گئے، 7 گھنٹے سوئے، 8 گھنٹے سوئے، 10 گھنٹے سوتے رہے تو سوتے رہ گئے تو سوتے رہ گئے، اس میں آپ کو کوئی ذکر و تسبیح کا جو ہے یا عبادت کا ثواب آپ کو نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اس مہینے کی برکت یہ ہے، اس میں مہمان نوازی کا طرز پروردگار یہ ہے کہ اگر آپ سو بھی گئے ہیں، نومکم فیہ عبادہ، نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا عبادت ہے۔ گویا آپ اگر 7 گھنٹے 6 گھنٹے سو بھی رہے ہیں تو گویا آپ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گویا آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ مہمان نوازی کا طرز ہے۔ پروردگار عالم مہمان جو بنا رہا ہے وہ عطا کرنا، مہمان کو عطا کرنا، مہمان کو کھلانا پلانا۔ جو ہمارے پاس مادی فکر ہے، خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ معنویات کا خیال رکھ کے مہمان نوازی کرتا ہے کہ آپ کو سارا ثواب جتنا 7 گھنٹے 8 گھنٹے سو بھی گئے تو آپ کو ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر مثلا دوسرے مہینے میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آخر میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جب آپ نے ختم کیا صدق اللہ العلی العظیم، پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملا۔ لیکن اس مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ختم، ایک ہی آیت آپ نے پڑھی، گویا وہ جو بعض اوقات لوگوں کو 4 مہینے 6 مہینے سال بھر گزر جاتے ہیں قرآن ختم نہیں ہوتا، اگر چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیا، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب پروردگار عالم نے عطا کر دیا۔ تو یہ ہے مہمان نوازی پروردگار عالم کی۔ تو تم بس کچھ بھی منہ کھولو تو تمہارے پروردگار عالم جو ہے اس کا ثواب ہی ثواب عطا کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ ابھی دیکھیں مثلا جیسے روایت اسی خطبے میں رسول اسلام کہتے ہیں، چلتے پھرتے کچھ بھی نہیں، بہت ساری عبادتیں، بہت ساری باتیں نہیں، اگر آپ نے 2 رکعت نماز مستحب پڑھ دی، مستحب نماز آپ نے پڑھ دی، دوسرے مہینوں میں بہت جد و جہد کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے، لیکن اس مہینے میں اگر آپ نے 2 رکعت نماز بھی اگر چلتے پھرتے پڑھ دی ہے، 1-2 رکعت نماز فری ہو گئے تو چلو قربتاً اللہ اگر آپ نے پڑھ لی، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیا، تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ تو صرف ایک مستحب 2 رکعت ایسے ہی پڑھنے کا ثواب ہے۔ چاہیے کہ آپ نماز شب پڑھ رہے ہوں یا دوسرے اعمال اگر دعائے کمیل وغیرہ سب مصروف ہوں تو اس کے ثواب کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے۔ اب اگر آپ نے پورا قرآن پڑھا، یہ ایک آیت کا اگر پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، پورا قرآن اگر کسی نے پڑھا ہے تو کتنے بار قرآن پڑھ کے ختم کرنے کا ثواب خدا اسے عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے مہمان نوازی پروردگار عالم کی۔ چلو یہ تو مستحبات کے ہو گئی۔ واجبات کے مسئلے میں بھی جیسے رسول اسلام نے اس خطبے میں کہا کہ جس نے اس مہینے میں واجب نماز کو بھی اگر انجام دیا ہے، فرض کرو صبح کی 2 رکعت واجب نماز اس نے پڑھی ہے، تو دوسرے مہینوں میں 70 واجب چیزوں کو انجام دینے کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ مہینہ اگر میں خلاصہ کر کے کہوں، سمیٹنے والا مہینہ ہے، لوٹنے والا مہینہ ہے کہ آپ لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ پروردگار عالم نے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، تم جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور کتنا اس میں جما سکتے ہو جما لو۔ تو
ایک تو یہ چیز ہے اس مہینے میں مہمان نوازی کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا کہ کیسے پروردگار عالم انسان کا مہمان نوازی کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی برکتوں میں اس میں گارنٹی ہے دعاؤکم فیہ مستجاب، ختم ہے، دعا آپ کی مقبول ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ قبول ہو سکتی ہے یا ایسا نہیں ہے، اس میں پورا باقاعدہ جتنے بھی عمل ہیں اللہ نے مہر لگا دی اس میں. دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں قبول ہیں، مہر لگا دی، ختم ہے اس میں. عملکم فیہ مقبول، تمہارے اعمال قبول ہیں. دوسرے مہینوں میں شرط ہیں کہ آپ یہ ہیں تو قبول ہوگا، ایسے ہیں تو قبول ہوگا، یہاں نہیں ہے. آپ نے عمل کیا تو قابل قبول ہے. اس میں تمام چیزیں، تو جتنی بھی چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر وَذُنُوبُكُمْ فِيهِ مغفور، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. یعنی پوری اس میں سند کے ساتھ کہا گیا ہے، پوری گارنٹی کے ساتھ رسول اسلام نے کہا کہ تمہاری دعائیں اس میں قبول ہیں اور تمہارے اعمال مقبول ہیں، تمہارے گناہ معاف ہیں. تو کتنا بڑا مہمان نواز ہے پروردگار عالم کہ اتنا بڑا آفر دیا ہے کہ تو جو کچھ آدمی کر سکتا ہے کریں. کیونکہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو عزت دیا ہے، اس مہینے کو بہت زیادہ عزت دیا ہے. اسی لیے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا. ہوا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اسی مہینے میں شب قدر کو بھی قرار دیا کہ پروردگار، کیونکہ اس مہینے سے زیادہ پروردگار عالم کیونکہ اپنا مہینہ قرار دیا. افسوس یہ ہے کہ حتیٰ دیکھیں اس مہینے کی حرمت کیا ہے، اس مہینے کے عزت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے سفر کی حالت میں، زوال سے پہلے اگر نکلے. لیکن یہ کہ اچھا مولانا مجھے 11 بجے نکلنا ہے، صبح 5 بجے سے چائے دودھ کافی ناشتہ سب کھا پی کے مطلب مست ہو رہے ہیں آدمی، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنے کو کہا ہے. جب تک تم حد ترخص پار نہ کر دو اس وقت تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے. تو افطار آپ یعنی جو بھی کھائیں گے وہ حد ترخص پار کرنے کے بعد. ایک اور دوسرا، فرض کریں خدا نہ کرے اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی اگر اس مہینے میں دن میں روزے کو توڑ دیا، خدا نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب تو مولانا اب تو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں گے، دوپہر کا کھانا شام، نہیں. فقہ یہ کہتا ہے اگر ٹوٹ بھی گیا تو آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، کچھ خاموش رہیں گے. مطلب جیسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں ویسے ہی رہیں گے، کھائیں گے شام ہی میں آپ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو قضا اور کفارہ، اس کا کفارہ جو ہے دینا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے میں اس مہینے کو کتنی عزت دی ہے اور اس مہینے کی کتنی حرمت پائی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ جس مہینے کو اللہ نے اتنے عزت سے نوازا ہے، تو اس مہینے میں اگر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہلکی سی بات پہ کیوں بھائی آج تھوڑا سا مطلب سر درد ہو رہا تھا مولانا، نہیں ہو رہا تھا، چھوڑ دیا. اب مطلب بچے اگر ابھی تو اللہ مطلب سب گھروں میں ہیں، لیکن اکثر ہوتا تھا بچی اسکول سے تھک کے آئی ہے، اب کھا لو بیٹا، پی لو بیٹا. یعنی اتنا ایزی ہم نے اس کو لے لیا. جس چیز کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ ایزی سے لیا ہے. تو لہٰذا اسی لیے رسول اسلام نے اسی خطبہ میں کہا، اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس جنت کے دروازوں کو اپنے لیے بند کر لو. اللہ نے نار جہنم کے دروازوں کو تمہارے لیے بند کر دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے جہنم کے دروازے خود کھول لو. اللہ نے شیاطین کو باندھ دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود شیاطین کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لو. تو برادران عزیز، یہاں سے اس مہینے کی عظمت و برکت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا. اور دیکھیں دوسرے مہینوں میں آپ کچھ بھی کریں، صلہ رحمی وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ وہ الگ ہی ٹاپک ہے، لیکن اس مہینے میں خاص توجہ دی گئی ہے. ایک حقوق میں سے اس مہینے کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بڑوں کو عزت سے نوازے، بڑوں کو، بزرگوں کو عزت سے نوازے اور بزرگ بچوں پہ رحم کرے.
ویسے تو یہ مطلوب ہے، لیکن اس مہینے میں خاص توجہ دی گئی ہے کہ اس مہینے میں بزرگوں کو عزت دی جائے۔ اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ جس نے اس مہینے میں رشتہ داری برقرار رکھی اس سے میں رشتہ برقرار رکھوں گا قیامت کے دن۔ یعنی کتنی بڑی برکت اللہ نے دی ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں اپنے رشتے کو توڑا میں اپنے رحمت کو اس سے توڑ لوں گا، میں اپنے رحمت کو اس سے روک دوں گا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو گھروں میں ہی ہیں، ایک فون لگا سکتے ہیں، خیر و عافیت پوچھ سکتے ہیں، صحت و عافیت جو ہے کیسے ہیں کیا ہیں، یہ رشتہ داری کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یعنی اس مہینے میں ایک تو بہت بہترین اعمال میں سے صدقہ ہے، خاص طور سے ان حالات کو مد نظر رکھ کے آپ کبھی اگر موقع ملتا صدقے پہ بہت بہترین گفتگو جو ہے ہم لوگ اس پہ کر سکتے ہیں، اور ضرورت ہے اس مہینے میں خاص طور سے اس کی طرف دھیان رکھے کہ آدمی، اسی لیے دیکھیں اس مہینے کے حوالے ہی سے بلکہ صدقے کے حوالے سے مطلقاً یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس وقت تک آپ لا صدقہ، رسول کی حدیث ہے کہ وہ صدقہ ہی نہیں ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی غریب ہو اگر باہر نکال رہا ہے ایک، اور دوسرا خاندان میں بھی جو تاکید بتائی ہے روایت میں یہ ہے کہ خاندان میں اس آدمی کو دے جو تمہارا دشمن ہے۔ یعنی صدقہ ہم عادتاً کیا کہتے ہیں، اپنے سے جو سیٹنگ جس سے اچھی ہے اس کو دیتے ہیں، جبکہ یہ کہا گیا کہ خاندان میں جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہاری جس کی بنتی نہیں ہے اس کو لے جا کے دو۔ تو کتنا اس مہینے کے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اور ویسے تو یہ پورا مہینہ افضل، جس کے گھڑیاں بہترین گھڑی ہیں، جس کی راتیں بہترین رات ہیں، جس کے دن بہترین دن ہیں، لیکن بہترین دن میں بھی بہترین وقت جو ہے نماز کا وقت ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ اپنے نماز کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے قبولیت کے لیے، کیونکہ پروردگار عالم اس وقت خاص نظر سے دیکھتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو، یعنی کتنا بڑا جملہ ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ اگر تم نے دھیمی آواز سے پکارا ہے تو خدا سنتا ہے، وَإِذَا دَعَوْتُمْ وَيُلَبِّي دَعْوَتُكُمْ، یعنی خدا لبیک کہتا ہے جب تم پکارتے ہو اس مہینے میں۔ اور خاص طور سے نمازوں کا وقت، اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں مستجاب ہوں، ویسے بھی اس مہینے میں دعا مستجاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل میں افضل، پلس ٹو پلس ہو گیا یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ ہو تو نمازوں کے وقت میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، کیونکہ خدا تمہاری دعا کو سنتا ہے، تمہاری آواز کو سنتا ہے، اور تمہارے آواز پہ لبیک کہتا، وَيُلَبِّي، خدا لبیک کہتا ہے دعوتکم، تمہارے آواز پہ۔ تو کتنا بہترین طریقہ ہے۔ اور جیسے مہمان نوازی کا جو طرز عمل ہم نے بتایا، کہتا ہے کہ ایک مؤمن کو افطار کرایا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں افطاری میں، اکثر غریب کو بلا لیتے ہیں، مطلب کوئی اگر غریب آدمی ہے، یہ ہے، اس طرح کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ من افطر مؤمنا صائما، جو شرط ہے اس میں یہ ہے کہ جو کسی مومن اور روزے دار کو افطار کرائے اس مہینے میں، اس نے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیا۔ ایک مومن کو افطار کرانا۔ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم مومنین، مطلب اگر کوئی کھلا نہیں سکتا، ایک نہ صرف کھجور کا ایک ٹکڑا اتنا بھی کھلا کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے ہو نار جہنم۔ کتنی بڑی مہمان نوازی ہے یہ۔ تو کچھ تو کر، بس کچھ کر دے میرے لیے، میں تیرے لیے راستے کھول دوں گا۔ اچھا وہ بھی نہیں، ایک گھٹ پانی، پوری گلاس پانی کے بعد بھی نہیں ہے روایت میں، ایک گھٹ پانی بھی اگر کسی مومن روزے دار کو اگر آپ نے کھلا دیا تو اللہ اس کا بے انتہا اس کو جو ہے ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ طرز ہے پروردگار عالم نے جو اس مہینے کی برکتوں میں شمار کیا۔ بہرحال اور بھی باتیں، کیونکہ نماز کے حوالے سے بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں خاص طور سے خیال رکھے۔ بہرحال بات آئی تو میں ایک بات نوجوان نسل کے لیے میں ایک بات بتاتے چلوں گا، کیونکہ اکثر پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں،
پروردگار عالم کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ غور سے سنیے گا اس آیت کو، جو اللہ کے ذکر سے یا رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، خدا کہہ رہا ہے اگر جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے تو ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اس پر، پھر وہ اس کے ساتھ سایے کی طرح رہتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، خاص طور سے نوجوان لوگ۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو خدا ایک شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اب وہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ سایہ کی طرح، فَهُوَ لَهُ قَرِین، وہ اس کے لیے قرین ہو جاتا ہے، سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ثابت ہو گئی، پہلی بات یاد رکھیں، ذکر رحمان سے ہٹنا شیطان کا ساتھ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، اب اگر شیطان ساتھ ہو گیا تو کرتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شیطان اگر ساتھ ہو گیا، دوسری آیت میں سورہ نور آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم نے، اور بڑی آیت ہے لیکن میں صرف مطلب کی بات اس میں بتا رہا ہوں، فَإِنَّهُ، شیطان کرتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اب شیطان اگر تمہارا ساتھی ہو گیا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ بے حیا بناتا ہے، پھر برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو پہلے برائی کی دعوت نہیں دیتا، پہلے بے حیا بنائے گا انسان کو، اس کے بعد پھر برا انسان بنا دیتا ہے۔ تو ایک تو ایسے ہو گیا۔ اب چلو بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے ہٹ جائیں تو یہ سبب بنتا ہے شیطان کے ساتھ ہونے کا۔ اب اگر شیطان ساتھ ہو گیا، یہ سبب بنتا ہے بے حیا اور برا ہونے کا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب آؤ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ہم خدا کا ذکر کریں؟ تو پروردگار عالم دوسرے آیت میں، قرآن کی دوسری آیت میں کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ یعنی خدا کے ذکر جو کرنا چاہتے ہیں، خدا کو جو یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے طریقے ہیں، اگر بتی جلا کے کسی کو یاد کرنا، وہ گھنٹی ہلا کے کسی کو یاد کرنا، یہ ہم اپنے طریقے سے جو جیسا دل کرتا ہے ویسے یاد کرتا ہے۔ لیکن خدا کو ویسے یاد کرو جیسے وہ چاہتا ہے۔ وہ کیسے چاہتا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو۔ اچھا، تو پھر کیا ہوگا اس سے؟ تاکہ کیوں یہ پروردگار عالم نے کہا کیوں؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر شیطان وائرس ہے تو اس کا اینٹی وائرس کیا ہے؟ نماز ہے۔ شیطان بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو لہٰذا نماز کو پڑھنے کے لیے یہ لاجک کو سمجھیں کہ کیوں ہمیں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اگر نماز کا دامن چھوڑ دیے تو پھر انسان آٹومیٹکلی بے حیائی اور برائی کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہترین اوقات میں سے بہترین وقت ہے، اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کیونکہ حالات بہت زیادہ انسان خراب ہیں، اور مومنین اکثر جسے بھی فون کرو بس دعا ہی کی بات کر رہے۔ دیکھیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے جو حالات ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے واللہ احق ان یخشی، ڈرنا اگر ہے تو خدا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ خدا اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، دوسری کوئی چیز ہے نہیں کہ جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں مولانا یہ تو ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، ایک فلو ہے، لیکن اس سے اتنے ڈرنے کی اب نہیں مولانا، ہم نے دیکھا میتیں روزانہ اتنے بڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، مر ضرور رہے ہیں لیکن شاید وہ وائرس سے کم مر رہے ہیں، ڈر سے زیادہ مر رہے ہیں۔ کیونکہ جیسے ڈاکٹرز کا بھی خود کہنا ہے، کہتے ہیں کہ انسان جیسے ہی ڈرتا ہے دو چیزیں اس میں جو امپورٹنٹ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک امیونٹی پاور اس کا زیرو پہ آ جاتا ہے، دوسرا آکسیجن کا لیول ایک دم گر جاتا ہے۔ تو انسان جیسے ہی ڈرا تو امیونٹی پاور کمزور ہو گیا، آکسیجن کمزور ہوا، تو آٹومیٹکلی اس کو جانا ہی جانا ہے اس کے طرف۔ تو سب سے اہم چیز ان حالات میں پہلی چیز کیا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے۔ دوسرا جو قرآن کی طرف سے ہماری جو ذمہ داری ہے بتانا وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ خداوند عالم
وجعل لكل من الماء لكل شيء حيا، پروردگار عالم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کی ہے. تو اسی لیے دیکھیں ڈاکٹر جس کی طرف بھی آپ رجوع کرو وہ زیادہ تر آپ کو پانی کی نصیحت کرتا ہے کہ بھائی آپ پانی جتنا ہو سکتا ہے پئیں تاکہ گلا نہ سوکھے، یہ نہ سوکھے. تو خدا بھی یہی کہتا ہے، ہم نے ہر چیز کو، نہ کہ انسان، ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کی ہے. اگر زندگی چاہتے ہو تو پانی کو نہ چھوڑو. اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں مولانا روزانہ اتنا پانی پینا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آئٹم بدل دو، ایک نارمل پانی، ایک گرم پانی، ایک نیمبو کا پانی، ایک گلگوز کا پانی. بس یہ ہے کہ پانی کا سسٹم اس کا رہنا چاہیے شام، چاہے نام اس کے الگ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن کی طرف سے یہی دعوت ملتی ہے کہ اللہ نے پانی کے ذریعے سے ہر زندگی عطا کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا اگر کوئی ہے تو وہ ذات پروردگار ہے. اب یہ جیسے پہلے ہم نے سوال اٹھایا، ایک آدمی نے کہا مولانا تھک گئے دعائیں کرتے کرتے، کہ آپ کہتے ہو جیسے پروردگار کے ہم مہمان ہیں، خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو پھر مطلب لوگ بیمار بھی ہیں، ہم لوگ سب دعائیں کر رہے ہیں، پھر وہ اثر جو ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ مطلب پریشان ہیں لوگ. دو چیزوں کا خیال رکھنا دعا کے حوالے سے بہت ضروری ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس منزل تک پہنچیں. دیکھیں اسی خطبے میں پروردگار بلکہ مولا کائنات نے رسول اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا الورع عن معاصی اللہ، یعنی اللہ کے یعنی بتائے ہوئے حرام سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہترین عمل ہے اس مہینے میں. اس کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں رسول نے اس بات کو کہا؟ یعنی اس لیے نہ صرف اس مہینے میں بلکہ یہ ایک بہت گہری بات ہے جس کی طرف مولا کائنات نے ایک سوال کیا اور جس کی طرف اشارہ کیا. کیونکہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دعا پڑھ لیے، یہ نماز پڑھ لیے، وہ کام کر دیے، یہ صدقہ ہو گیا، یہ مومنین کو کھلا دیے. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے. نیکی اگر کم بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں مثلا ایک کیس لے کے، ایک کور لے کے اس میں کچھ لے کے جا رہا ہے آدمی، تو اگر اس میں سوراخ نہیں ہے تو 2 دانے بھی چاول کے ہوں تو بچ جائیں گے، اگر سوراخ ہے تو سب کا سب چلے جائے گا. تو اسی بات کی طرف مولا، اسی کو تقوی الہی کہتے ہیں. تقوی کا مطلب نیکیاں زیادہ کر دینا نہیں ہے، پرہیز کرنے کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو کہتے ہیں. تو جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے اتنا بہترین عمل ہوگا. اگر پورے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اگر 2 رکعت مستحب نماز بھی اگر اس نے پڑھی ہے تو وہ قابل قبول رہے گی اس کی. تو دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ دعائے مجیر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. تو پھر یہاں اصل مسئلہ آتا ہے کہ مولانا کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر دعا کر رہے ہو تو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ورنہ تو پھر وہ دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہوں کے ساتھ مکس ہو جائیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو دعا کے مسئلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ بتانا ہے، میں ایک مثال دوں گا تاکہ وہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. میرے پاس وقت ہے منصور تھوڑا. میں نے مولانا اعظم صاحب سے کہا کہ مولانا ایسا ہے، ایک میری ضرورت ایسی ہے جو صرف آپ پورا کر سکتے ہیں اس کو. تو بولے بھائی آپ نے مجھے شرف خدمت دی، آپ نے مطلب وہ کیا، اب بتائیں میں جو کچھ بھی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے مولانا سے بتائی کہ مجھے فرض کریں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا بھائی مجھے 10,000 چاہیے، 4 لوگ دے دیں گے تو 2 آپ نے دیے، 2 آپ نے دیے، 2 آپ نے دیے، چلو میری ضرورت پوری ہو گئی. یہ کیے ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ صرف آپ میری ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا، آپ مثلا 3,000 مجھے ضرورت تھی، وہ صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، اور مولانا نے اپنے کرم سے ہمیں 3,000 سے نواز دیا. انہی کے سامنے یا ان کو خبر
یعنی اس طرح کی حرکت کے بعد میں ان کو بھی خبر ہو جائے، میں جا کے آپ سے بھی کہوں بھائی ثاقب صاحب ایک ضرورت میری ایسی ہے جو صرف آپ ہی میری پوری کر سکتے ہیں۔ اب جو بھی مل رہا ہے ہر ایک سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی میری ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور سب سے وصول کر رہا ہوں، تو بتاؤ میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ نہیں اڑا رہا ہوں؟ میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ نہیں اڑا رہا ہوں؟ یہی مسئلہ خدا کے مسئلے میں بھی ہے۔ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے تو صرف خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، پھر ہر طرف بوال مچی ہے، ان سے بھی بول رہے ہیں ان سے بھی گلا۔ دیکھیں جناب یعقوب نے کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جناب یعقوب کہتے ہیں کہ میں اپنے مشکلات، اپنے پریشانیاں، اپنے غم کو صرف خدا سے شکایت کرتا ہوں۔ اس کی انما، لفظ انما ہے، حسر ہے، میں صرف اور صرف اپنے مشکلات کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنے غم کو خدا سے سناتا ہوں۔ تو تب جا کے جب مسئلہ لفظ صرف آ جائے تب دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اگر دعا کے مسئلے میں ایک تو شک و تردد کے ساتھ مانگنا، دوسرا یہاں بھی مانگ رہے ہیں وہاں بھی مانگ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، تو پھر مسئلہ جو ہے یہاں کٹھن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مصلی بچھائیں، خدا سے کہیں تو ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ضرور انشاءاللہ خدا، کیونکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم تمام جتنے بھی مومنین اور بلکہ انسانیت جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہترین اور مجذوب اور دلچسپ انداز میں مولانا موصوف نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، کس عنوان سے اللہ ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور یقیناً جیسا کہ قبلہ نے اشارہ کیا کہ یہ میں صرف الفاظ بدل کر جو آج کل یہاں کی جو رائج زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ہول سیل کا مہینہ ہے، ریٹیل کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہول سیل بانٹ رہا ہے، عام مہینوں میں ریٹیل میں ہے، یہ مہینہ جو ہے ہول سیل کا مہینہ ہے، اور انسان اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس زندگی میں